میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت حجت الاسلام جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب سے گزارش کر رہی ہوں کہ تشریف لائیں اور مجلس عزا کو خطاب فرمائیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العدم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صلوات دیجیے گا پر محمد گزارش کروں گا آپ تمام حاضرین سے، برادران اور خواہران سے، اپنے تمام ناظرین سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر یونٹی کالج کے جملہ مرحوم اراکین توحید المسلمین ٹرسٹ کے گزشتگان بالخصوص حکیم امت ہم سب کے رہنما جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کو بلال اللہ مقامہ کی روح کو ارسال فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایام سوگواری سرکار سید الشہداء مصباح الہدیٰ امام حسین علیہ السلام اور مسلسل آپ سب اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ مجالس اعضاء میں شریک ہو رہے ہیں اور علماء اور افاضل کے بیانات سے مکمل طور پر انشاءاللہ بہرامند ہو رہے ہیں۔ جو مجھے محدود وقت دیا گیا اس میں چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اور گفتگو چونکہ سلسلے وار ہوگی لہذا التماس کروں گا کہ دل جمعی کے ساتھ ان مطالب کو سنیے گا۔ اولاً ان مجالس اعضاء میں شرکت کا فائدہ کیا ہے، ہماری مجالس اعضاء کا معیار کیا ہونا چاہیے، ہم کن مجالس میں شریک ہوں، کس کے بیان کو سنیں، آیا فقط نام حسین کا کوئی رنگین پوسٹر دیکھ کر کے کسی خطیب کے آگے بڑے بڑے القاب اور خطابات دیکھ کر کے ہم اپنے گھروں سے نکل جائیں کہ مجلس اعضاء ہے لہذا ہمیں شریک ہونا، یعنی ہماری اپنی کوئی ذمہ داری ہے، ہماری اپنی کوئی رسپانسبلٹی ہے، ہمارے اپنے کچھ فرائض ہیں۔ 2 حدیثیں پیش کروں آپ کے سامنے۔ اولاً حدیث ہے امام معصوم کی، من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ اگر کوئی شخص ہماری کسی ایسی بز میں آ کر بیٹھے جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو تو ایسی بز میں شریک ہونے والے انسان کا دل اس دل مردہ نہیں ہوگا جب تمام انسانیت کے قلوب مردہ ہوں گے۔ لہذا مجالس اعضاء کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے
نبی خاتم کا خطبہ شعبانیہ، جہاں پیغمبر خاتم نے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی خاطر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان کا مکمل دستور العمل ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، ماہ رمضان ان صفات و خصوصیات کے ساتھ اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے تم تک۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اس ماہ مبارک رمضان میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے پروردگار، اور تمہارا سو جانا عبادت پروردگار۔ یہی ان مجالس کی اہمیت ہے جس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ یجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذھب، سونے کے پانی سے اس حدیث کو نہیں لکھنا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ تم اس حدیث کو سونے سے لکھو۔ کیا ہے وہ حدیث؟ کہ جب ایک انسان ہماری بزم میں آتا ہے، ہماری مجالس میں شریک ہوتا ہے، فرش غم پر آتا ہے، تو اس کا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے، وَہَمُّهُ لَنَا عِبَادَہ، اور اگر حسین کی مظلومیت کو سن کر کے ایک قطرہ اشک انسان کا نکل جائے تو یہ عبادت پروردگار کا درجہ ہے۔ عزیزان گرامی، سوال کون تھے امام حسین؟ یہ کیوں آخر ضرورت پیش آئی کہ مشرا صاحب ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپ کے درمیان مجلس عزا کا اہتمام کریں؟ یا آخر کون تھا حسین ابن علی جس کے لیے نہ جانے کتنے ایسے غیر مسلم دانشور ہیں جنہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کے اپنے کلمات ہیں۔ کون تھے سید الشہداء؟ پہلا سوال، 4 سوالات گفتگو اسی پر تمام کر دوں گا زیارت اربعین کے تناظر میں۔ امام حسین کون تھے؟ امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین کے مد مقابل آنے والے افراد کے خصوصیات کیا تھے؟ اور آج کے دور میں ایک واقعی حسینی کی اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23 کو آپ آج ہی پڑھیے گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے ہیں ایسے افراد جنہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے مرحلے کو طے کر لیا ہے، اور بعض وہ ہیں جنہیں اپنی نوبت کا انتظار ہے۔ لکھا ہے مفسرین نے یہ آیت کریمہ جناب جعفر اور حمزہ کے سلسلے میں، اور بعد کا فقرہ جنہیں اپنی نوبت کا انتظار ہے امیر المؤمنین کے سلسلے میں، آپ مطالعہ کیجئے گا۔ امام حسین اپنے جد نبی خاتم کی طرح بار بار مدینے سے نکلنے سے لے کر مکے پہنچنے تک، مکے سے لے کر کے کربلا پہنچنے تک جس آیت کریمہ کی سب سے زیادہ تلاوت کر رہے تھے وہ یہی آیت کریمہ ہے، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23۔ اصلاً جس طرح نبی خاتم جنگ احد میں شہید ہونے والے شہداء کی قبر پر جاتے تھے، کہتے تھے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اسی طرح امام حسین کو جب کسی شہید کی خبر شہادت ملتی تھی تو امام حسین کیا کہتے تھے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے اسکول میں معلم قرآن بھی ہیں، دینیات پڑھانے والے اساتذہ بھی ہیں، علماء کرام کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے۔ قرآن مجید اور سید الشہداء کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ امام علی مقام نے کربلا میں جن اعمال کو اپنا محبوب ترین عمل قرار دیا ہے، مثلا اس میں امام فرماتے ہیں انی احب الصلاۃ، مجھے نماز پسند ہے۔ تو آپ کے محلے کا عام نوجوان نماز پڑھے نہ پڑھے، آپ کے گھر کے افراد پڑھیں نہ پڑھیں، اگر آپ حسینی ہیں تو آپ کو اول وقت مصلی عبادت پر پہنچنا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَتِلَاوَةُ کتاب اللہ، مجھ حسین کو قرآن مجید کی تلاوت عزیز ہے۔ کوئی پڑھے نہ پڑھے، وقت ہو نہ ہو، لیکن آپ کو قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا میں خرچ کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ کاش وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کہ امام حسین اور قرآن مجید کے درمیان کتنے مشترکات ہیں۔ مثلا السلام علیکہ یا شریک القرآن، شریک قرآن حسین ابن علی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے سلسلے میں ملتا ہے کہ قرآن مجید توریت، زبور، انجیل جیسی گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم اپنے سینے میں سمونے والی کتاب ہے۔ امام حسین کی زیارت کا فقرہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث التوراۃ والزبور والانجیل، توریت و زبور و انجیل کے وارث حسین ابن علی، آپ پر ہمارا سلام۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے سلسلے میں کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ امام حسین کی عظمت کیا ہے کہ اگر قصد زیارت امام حسین کوئی کرے، کربلا معلیٰ جانا چاہے،
یہاں موجود مقدس روزوں کی شبیہوں میں حاضری درج کرنا چاہے، جلوس اذاں میں شرکت کرنا چاہے، تو امام معصوم فرماتے ہیں ومش حافیہ، برہنہ پا جاؤ، ومش بمشی العبد الذلیل، ایک عبد ذلیل کے مانند امام حسین کے دربار میں حاضری درج کراؤ کہ جو اپنے آقا کے سامنے نہایت خشوع اور حقیر بن کر کے اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، مثلا قرآن مجید کے سلسلہ میں کیا ہے کہ قرآن میں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید میں باطل کا گزر نہیں ہے کسی بھی سمت و سو سے۔ امام حسین کون سی ذات ہیں جن کے لیے ہم معتبر منابع میں پڑھتے ہیں کہ ایک لحظے کے لیے سید الشہداء باطل کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہیں۔ امام یہی کہتے تھے الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا، جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، باطل سے روکا نہ جا رہا ہو، تو انسان کو مومن کی بارگاہ میں پہنچنے کی تمنا کرنی چاہیے۔ قرآن نور ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک بدبخت انسان، پڑھتے ہوں گے آپ لوگ نیوز پیپر، ضرور پڑھیے، اور صرف ہندوستان کے مسائل نہیں، اگر صرف اور صرف یہاں کے مسائل میں آپ الجھیے گا تو آپ کو چھوٹی چھوٹی خبریں ملیں گی بلا سبب، جس میں صرف وقت ضائع ہوگا۔ مثلا آج کے ان ایام میں جو خبر سب سے زیادہ چل رہی ہے ہندوستان میں، وہ کون سی خبر ہے؟ چیتا لایا گیا ہے، اور اس کے مسائل اپنے جدا ہیں۔ تو کیا واقعی میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا؟ کیا تعلیم ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ایجوکیشن ہمارا مسئلہ نہیں؟ کیا ہیلتھ ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ سڑکیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ہماری یہ گلیاں ہمارے مسائل میں شامل نہیں ہیں؟ پڑھیے آپ نیوز پیپر، اور تاکہ عالمی منظرنامے پر بھی آپ کی نگاہ رہے۔ ایک بدبخت انسان اس شہر لکھنؤ سے اٹھا تھا، قرآن مجید کی شان میں اس نے جسارت کی، رسول خاتم کی شان میں اس نے توہین کی، اور پھر اسے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اس نے اپنی عاقبت برباد کر لی۔ آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، اور یہیں پر میں عرض کر دوں، اس انسان کی زندگی ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے لیے آئیڈیل ہے۔ دیکھیے ہمارے والدین نے اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ مثلا آپ جب اس اسکول میں آئے تھے اور آپ کا ایڈمیشن ہوا تھا، آپ نے نرسری سے شروع کیا فرض کیجئے، اور آج آپ 9, 10, 11, 12 کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی ابتدا تو آپ کے والدین نے اچھی کرا دی۔ تو کیا فقط ابتدا کا اچھا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، بلکہ اسے انتہا کی منزلوں میں بھی اچھا بنانا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ لہذا کوشش، اور ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے 90s میں جب میں یہاں شہر لکھنؤ جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب میں آیا ہوں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے، اس وقت ڈاکٹر صاحب یہاں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اور جمعے کا ہم جیسوں کو انتظار رہتا تھا۔ بڑی پیاری بات کہی تھی، اور شاید وہ محفوظ بھی ہو ان کی آواز کی صورت میں، ان کی تحریر کی صورت میں۔ وہ کہتے تھے کہ جو بھی بنو نمبر 1 بنو۔ حتیٰ ان کی مثال تھی کہ اگر موچی بھی بننا ہے تو اپنے شہر کے نمبر 1 موچی بنو، اگر تمہیں ٹیلر بھی بننا ہے تو شہر کے نمبر 1 ٹیلر بنو۔ تو آپ کو جو بھی بننا ہے کوشش کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 بننا ہے، اور نمبر 1 بننے کے لیے بہرحال محنت کرنی ہوگی، زحمت کرنی ہوگی، بہت ساری قربانیوں کو دینا ہوگا۔ قرآن نور ہے، نور قرآن کو دنیا کا کوئی انسان خاموش نہیں کر سکا ہے۔ تند و تیز ہوائیں چلی ہیں، بہت سارے طوفان بدتمیزی اٹھے ہیں، لیکن قرآن اپنی جگہ پابرجا ہے۔ اور یہ قرآن مجید اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ مفسر قرآن علامہ طباطبائی، جو عصر حاضر کی سب سے عظیم تفسیر ہے ہماری، جسے ہم مثلا ندوے میں بھی پا سکتے ہیں اور ہمارے دینی مراکز میں ہونا چاہیے، علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں پر اپنی تفسیر کو ختم کیا ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ کاش ہر چند دوہوں کے بعد تفسیر المیزان جیسی لکھی جاتی رہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ قرآن کسی ایک دور کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر آج آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو چند آیات کی آپ تلاوت کیجئے گا، آپ کو آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے قرآن مجید سے جواب مل جائے گا۔ نور قرآن کو دنیا خاموش نہیں کر سکی۔ نور سرکار سید الشہداء، امام کے لیے پیغمبر خاتم نے کیا فرمایا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کتنی آندھیاں چلی ہیں امام حسین کے چراغ کو گل کرنے کے لیے، قبر حسین کو مسمار کرنے کے لیے۔ کیا تنہا ایک متوکل نہیں، داعش جیسی ٹولی آئی، صدام ملعون کا دور آیا، اور نہ جانے کتنے، ابھی فتنہ ہوا ہے 40 حسینی سے پہلے، لیکن آپ نے دیکھا کہ تقریباً 22 ملین افراد کہاں پہنچے ہیں؟ سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ۔ جس طرح نور قرآن کو خاموش نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طرح نور قرآن مجید
کہ مانند نور امام حسین کو بھی دنیا خاموش نہیں کر سکتی. ایک مثال دوں، یہ مجالس اعضا کیوں، یہ جلوسائے اعضا کیوں، یہ ہمارا اور آپ کا کربلا جانے کا شوق کیوں؟ کیا صرف کربلا جا کر کے اپنے آپ کو کربلا ہی بنانا ہے کہ دنیا جان جائے کہ ہم کربلا ہو کر آئے ہیں؟ ہم نے اپنی فوٹوز فیس بک پر اپلوڈ کر دی ہیں، ہم نے دوسروں کے لیے دعا، یہی مقصد ہے؟ کربلا کیوں؟ متوکل کو یاد کیجئے، تاریخ نے لکھا ہے متوکل نے قبر سید الشہداء کو 17 مرتبہ ٹارگٹ کیا ہے. توجہ کیجئے گا، ہل چلواتا ہے، پانی کا رخ موڑتا ہے، کاشتکاری کرنا چاہتا ہے. اور جب کسی نے اس سے سوال کیا تھا کہ بھائی متوکل مسجدیں بھی موجود ہیں، تم اللہ کے گھر کی جانب رخ نہیں کرتے ہو، مسجدوں کو اسی طرح تم نے چھوڑ دیا ہے، قبر امام حسین کو تم بار بار ٹارگٹ کر رہے ہو، کیوں؟ اس کا جواب سنیں گے. وہ یہی کہتا ہے کہ جو انسان نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اگر بدون معرفت سید الشہداء امام حسین جائے گا تو ممکن ہے مسجد جائے، اس کے مسجد آنے جانے سے متوکل کی حکومت کو خطرہ نہیں ہے، لیکن جب ایک زائر قبر حسین قبر امام حسین تک جاتا ہے تو وہاں سے اعلیٰ انسانی اقدار اور ویلوز لے کر کے واپس آتا ہے. کعبہ آ کر کربلا سے بندگی کی بھیک لے اور مدینہ اس زمین سے روشنی کی بھیک لے، کہہ دو ہر پیاسے سے آ کر تشنگی کی بھیک لے. دامن حق میں جو اللہ و نبی کی بات ہے، سب حسین ابن علی کی دی ہوئی خیرات ہے. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اب آپ توجہ کیجئے، کون ہے امام حسین؟ ایک زیارت اربعین میں امید کرتا ہوں آپ سب نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہے تو آج ہی پڑھ لیجئے گا، 5-7 منٹ لگیں گے. بہت آسان ہے، اسمارٹ فون ہر گھر میں موجود ہے، بہت آسان ہے، گوگل پہ سرچ کیجئے زیارت اربعین، ایک شیعہ ایک مومن کی ان 5 علامتوں میں جسے امام عسکری نے بیان فرمایا ہے. کیا ہے زیارت اربعین میں امام حسین کا تعارف؟ نہیں پڑھا ہے تو آج آپ کو پڑھنا ہے، میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے. سب سے پہلی جو صفت بیان کی ہے سید الشہداء کی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے، وہ کہاں سے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. کہاں سے تعارف کرایا؟ السلام علی ولی اللہ وحبیب. ولی خدا کون ہے؟ امام حسین. حبیب خدا کون ہے؟ امام حسین. السلام علی خلیل اللہ ونجیب. خلیل خدا کون ہے؟ امام حسین. نجیب خدا کون ہے؟ امام حسین. السلام علی صفی اللہ وابن صفی. صفی اللہ کون ہے؟ فرزند صفی اللہ کون ہے؟ امام حسین. السلام علی الحسین المظلوم الشہید. السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات. یہ ہے امام حسین کا تعارف جس کے ذریعے سید الشہداء کو خطاب کیا ہے ہمارے امام معصوم نے. اور آگے بڑھیے، آپ سوچئے مثلا اسی مرتبہ سوشل میڈیا پر کینیڈا کے عراق میں موجود ایمبیسڈر کی کلپ خوب وائرل ہوئی، جس نے اپنے آپ کو اربعین حسینی کے موقع پر اسی سن 2022 1444 چند روز قبل کہاں پہنچایا؟ کربلائے معلیٰ. شاید دیکھی ہو آپ میں سے بعض افراد نے. کینیڈا کا ہے، غیر مسلم ہے. نیلسن منڈیلا افریقہ کے ایک مذہبی رہنما، ان کے گھر سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ جاتا ہے کہاں؟ کربلائے معلیٰ. غیر مسلم بابا قوم کے خانوادے سے تعلق رکھنے والا ہندوستان سے اٹھ کر جاتا ہے، نہ جانے کتنے اہل سنت گئے، نہ جانے کتنے مسیحی گئے. یہ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ملتا ہے کربلا میں؟ کیا کربلا کوئی تفریح کی جگہ ہے؟ توجہ کیجئے گا، آپ پڑھیے گا. جناب ابراہیم جب اپنی زوجہ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو لے کر کے وادی غیر ذی زر میں پہنچے ہیں، جہاں نہ ہریالی ہے، نہ پانی ہے، نہ انسانیت کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، اور ابراہیم چند قدم چھوڑ کر کے آگے بڑھے تھے، تو جناب ابراہیم کو ہاجرہ نے آواز دی، خلیل خدا اس صحرا اور بیابان میں آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس موقع پر خلیل خدا جناب ابراہیم نے خدا بند کریم کی بارگاہ میں دعا طلب کرنے کے لیے اپنے دست سوال کو دراز کیا تھا. اور دعا کیا کی تھی؟ کیا پانی منگایا تھا آسمان سے؟ کیا دعا کر کے دسترخوان منگایا تھا؟ مرغن غذائیں منگائی تھی؟ نہیں، ایک دعا کی تھی، ربنا خدایا فجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم. اے کریم پروردگار، لوگوں کے دلوں میں ہاجرہ اور اسماعیل کی محبت ڈال دے. اب آپ سوچئے، جب انسان حج کرنے جاتا ہے، مناسک حج میں ایک کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا. پروردگار نے ابراہیم کی دعا قبول کی،
مناسک حج میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو واجب قرار دیا۔ انسان کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر نہ لگا لے۔ امام حسین کی کمسنی ہے، آغوش پیغمبر میں سید الشہداء ہیں۔ پروردگار کے حبیب نے اپنے مالک کی بارگاہ میں جو دعا کی ہے وہ وہی دعا ہے جو ابراہیم خلیل خدا نے جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کے لیے دعا کی تھی۔ کیا دعا ہے؟ ربنا اجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، خدایا لوگوں کے دلوں میں محبت حسین ڈال دے۔ یہ وہی محبت امام حسین ہے جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ قتل حسین کے سبب مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر وہ تمام تر مشکلات کو، پریشانیوں کو، صعوبتوں کو، آلام و مصائب کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ویسے بھی ہماری تاریخ بڑی سنہری ہے۔ میں عرض کر دوں، یہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران تمام تر مسائل سے جوجھ رہا ہے۔ ابھی ایک لیٹسٹ مسئلہ ہوا ہے حجاب کو لے کر کے۔ کیا یہ پہلا مسئلہ ہے؟ یہ اتنی عظیم کامیابی کیوں کر حاصل کی ہے معمار انقلاب امام خمینی نے؟ امام راحل خمینی بت شکن نے جو عظیم کامیابی حاصل کی ہے اس کے پیچھے فقط ایک چیز ہے، وہ ہے شہادت کے کلچر کو ڈیولپ کرنا۔ کربلا کا عظیم ترین پیغام کیا ہے؟ کہ ہر پل اپنے آپ کو تیار رکھو، اور یہ شہادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے بقول شہید قاسم سلیمانی کے اور بقول رہبر معظم انقلاب کے کہ انسان کو پہلے شہید بن کر زندگی بسر کرنا ہوتی ہے۔ جب انسان شہید بن کر زندگی بسر کرتا ہے تب پروردگار کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ عزیزان گرامی، امام حسین کے سلسلے میں آپ پڑھیے گا، الا ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں بھول گیا، جب میں اپنی ایکٹیوا پر بیٹھ گیا چند قدم چل چکا تب مجھے یاد آیا، میں نے ایک کتاب، بہت مختصر سا کتابچہ ہے، عزاداری بزرگان قوم اور مراجع اعظام کے نام سے، ترجمہ ہے، البتہ اس میں میں نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا جس میں ڈاکٹر صاحب کے بھی افکار ہیں، جس میں لکھنؤ اور ہندوستان کے دیگر علماء اور شخصیات کے اپنے افکار ہیں۔ کیا کہا ہے مراجع اعظام میں؟ صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، عزاداری معرفت کے ہمراہ ہو تو سماج حسینی بنتا ہے۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ مثلا علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، توجہ کیجئے گا، علامہ طباطبائی کیا فرماتے ہیں کہ اگر عشق حسینی میں سرشار ہو کر امام حسین کے نام کا ایک بینر بھی دیوار پر نصب کیا جائے تو یہ بینر روز قیامت خدا کی بارگاہ میں شفاعت کا حق پیدا کر لے گا۔ تو آپ انصاف سے بتائیے، اگر ہم جلوس میں شریک ہوئے ہیں اور اگر ایک عدد ہمیں ڈسپوزل گلاس کہیں نظر آ گیا ہے، اسے ہم نے اٹھا، کیا صرف ذمہ داری ان کی ہے جو ہاتھ میں پلاسٹک لے کر گھوم رہے ہیں، یا نہیں؟ ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا انسان خدا کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہوگا؟ تو امام حسین کون ہیں؟ امام حسین امام عزت ہیں، امام حسین امام کرامت ہیں۔ اور جہاں پیغمبر خاتم نے ابی ابن کعب جیسے منافق سے سید الشہداء کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی اس خدا کی قسم جس نے برحق مجھے مبعوث برسالت کیا۔ حسین کی عظمتوں کو زمین والوں سے زیادہ آسمان کی بلندیوں پر رہنے والے جانتے ہیں۔ وہیں پیغمبر نے فرمایا حسین امام علم ہیں، حسین امام عزت ہیں، حسین امام کرامت ہیں، حسین امام شرافت ہیں، اور یہ وہی حسین ہیں جن کے صلب میں اللہ نے بعد کے سارے ائمہ قرار دیے ہیں، جن میں سے آخری کا ہمیں اور آپ کو انتظار ہے۔ دوسرا سوال، امام علی مقام نے میدان کربلا میں کیا کیا؟ کیوں آئے تھے؟ کیا امام کا مقصد تھا جاہ و جلال، عہدہ و منصب؟ کیا امام چاہتے تھے کہ امام کا نام آ جائے؟ کیا امام چاہتے تھے کہ امام مشہور ہو جائیں؟ امام چاہتے تھے تاج خلافت سر پر رکھ دیا جائے؟ نہیں، دو چیزیں ہیں میرے عزیزو۔ امام حسین نے زیارت اربعین کے تناظر میں دو کارنامے انجام دیے ہیں جس کے لیے اپنے آپ کو کربلا پہنچایا ہے۔ پہلی اور اہم چیز جسے امام حسین نے انجام دیا وہ ہے اس دور کے انسانوں کو مسلسل نصیحت کرتے رہنا۔ اور جب میں نے واقعی میں زیارت اربعین کو اس زاویے سے دیکھا تو مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آئے۔ اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے لیکن یہی کہتے رہے پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا تھا کہ آخر کیوں اتنا زیادہ ان کا اصرار ہے، کیوں آخر قوم کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے تعلیم پر اتنا زیادہ زور ہے۔ پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ غلط تصور ہے ہمارے ذہنوں میں کہ امام معصوم مثلا سرکار حجت جب ظہور کریں گے
تو ایک غلط بات پھیلائی گئی علماء سے دور کرنے کی سازشوں میں سے ایک سازش کیا ہے؟ امام زمانہ آئیں گے، سب سے پہلے مولویوں کی گردنیں اڑائیں گے. یہ سازش ہے، یہ عالمی استکبار اور سامراج کی سازش ہے. امام آنے کے بعد یہ کام نہیں کریں گے. سب سے پہلے کام امام کا کیا ہوگا؟ توسعت طریق، جو راستوں پر ہم نے اپنے اپنے زینے نکال رکھے ہیں اور 20 فٹ کی سڑک کو ہم نے 14 فٹ میں تبدیل کر دیا ہے، امام آنے کے بعد پہلا کارنامہ کیا انجام دیں گے؟ راستوں کو چوڑا کریں گے. یہ روایت کا فقرہ ہے. امام کا پہلا کام کیا ہوگا؟ پھر امام کی تلوار بہت مختصر مرحلے میں چلے گی. امام حسین بھی کربلا میں جب تلوار چلاتے تو مقصد صرف تلوار چلانا نہیں تھا. مثلا روز عاشور سید الشہداء بار بار آنے کے بعد نصیحت کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہذہ امامۃ رسول اللہ، یہ امامہ عام امامہ نہیں ہے، رسول خدا کا امامہ ہے. مثلا کبھی کہتے ہیں هل تعلمون ان جدی رسول اللہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے جد رسول خدا ہیں؟ پھر امام کہتے ہیں کہ اسمعوا قولی، میرے باتوں کو سنو، ولا تعجلونی، جلد بازی سے کام مت لو. میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں. پیش کروں آپ کے سامنے معتبر منابع میں کیا لکھا ہے کہ روز عاشور سب کی شہادت کے بعد جب شمر ملعون سینہ اقدس سید الشہداء پر سوار ہے، اس موقع پر بھی امام نصیحت بھرے لہجے میں شمر سے کہتے ہیں شمر کیا واقعی تم مجھے قتل کر دو گے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میری رسول سے نسبت کیا ہے؟ تو امام حسین کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا. بعض افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخر نصیحت کا فائدہ کیا ہے؟ پڑھیے گا آپ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 164 کو، 164. پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ بعض ان میں سے فرعونیوں کی نصیحت کرتے تھے. توجہ کیجئے گا، نصیحت کرتے تھے. اور جب وہ نصیحت کرتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے کہ آخر بھائی تم نصیحت کیوں کر رہے ہو؟ لما تعظون، یہ موعظہ کیوں؟ یا اللہ انہیں ہلاک کر دے گا یا اللہ انہیں شدید عذاب میں مبتلا کرے گا، تم نصیحت کیوں کر رہے ہو؟ جواب سنیں گے. ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اس لیے ان کو نصیحت کر رہے ہیں تاکہ ہم کل مالک کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. خدایا ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا تھا، ہم نے متوجہ کر دیا تھا، عمل کرنا نہ کرنا یہ ان کا فریضہ تھا. امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے فریضے کو پورا کیا ہے، نصیحت کرتے رہے. پھر امام کے کارناموں میں ایک کارنامہ زیارت اربعین کا عظیم ترین فقرہ ہے. وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جہل و جہالت اور ظلمت و تاریکی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو راہی علم کریں، راہی نجات کریں، گمراہی کے دلدل سے باہر نکالیں. ابھی ہمارے ہاں علم کا اور علم کے حصول کا وہ جذبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، میں آپ سب سے کہتا ہوں، سب مجھ سے جتنے یہاں ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں سب عمر میں بہت چھوٹے ہیں. علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ ہم نے 12 کر لیا، ڈگری مل گئی، پاس آؤٹ کر لیا، اب گریجویشن کر لیں گے. علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے. اگر علم ڈگریوں کا نام ہوتا تو ہر ٹائی بیلٹ والا بہت بڑا دانشور ہوتا، ہر امامے اور ابا قبا والا، ٹوپی شیروانی والا بہت بڑا عالم ہوتا. علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے. تبھی تو شاعر نے کہا کہ خالی ڈبوں میں بجز موجے ہوا کچھ بھی نہیں، چھو کے دیکھا تو قباؤں کے سوا کچھ بھی نہیں. تو علم کس کا نام ہے؟ آج کے دور میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ ذمہ داری علماء کی ہے، یہ ذمہ داری آپ کے اساتذہ کی ہے جو بخوبی انجام دے رہے ہیں کہ وہ متوجہ کریں کہ بھائی آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ استعداد ہے، یہ صلاحیت ہے. ایک فیلڈ بہرحال آپ کو چننی ہوگی. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہمیں گائیڈ کرنے والے افراد نہیں ملتے ہیں. نتیجے میں ہم اپنی جوانی کی طلائی عمر کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے بڑھاپا اور زندگی یوں ہی ختم ہو جاتی ہے بغیر کسی مقصد کے. قرآن مجید میں 779 مرتبہ کلمہ علم آیا ہے اور جتنی تاکید پروردگار نے علم کے سلسلے میں کیا، حتیٰ نماز روزے کے بارے میں بھی اتنی تاکید نہیں ہے. اب آپ سوچئے ڈاکٹر کلب صادق صاحب تقریباً 82 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. سید العلماء ایک محدود عمر لے کر آئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. خطیب اعظم بانی تنظیم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ ایک مختصر سی عمر لے کر آئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. امام خمینی محدود عمر، آغائے خوئی محدود عمر لے کر آئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضیٰ اور سید رضی اور الا ماشاءاللہ علماء کی ایک طویل فہرست. آخر کیوں کر یہ زندہ ہیں؟ کیوں ان کے افکار زندہ ہیں؟ کیوں ان کے آثار زندہ ہیں؟
کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو زیور علم سے آراستہ کر لیا تھا۔ یہ علم ہے جو انسان کو اوج عطا کرتا ہے، یہ علم ہے جو انسان کو ترقی کی راہ کا راہی بناتا ہے۔ تو امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ کہ جہالت نہیں پائی جانی چاہیے۔ جہالت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، توہمات، خرافات، بیجا رسومات اسی جہالت کے زمرے میں آنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کا بنیاد گزار کون ہے، جس کا فاؤنڈر کون ہے، جس نے اسی شہر لکھنؤ سے بیجا رسومات و توہمات و خرافات کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی۔ مجھے پڑان کی مسجد یاد آتی ہے، مجھے اور دیگر علاقے یاد آتے ہیں، دریا والی مسجد یاد آتی ہے، کتنی کوششیں کی ہیں۔ اور پھر اگر سماج میں آج کے دور میں ہمارے گھروں میں وہ توہمات پائے جائیں، وہ خرافاتی باتیں پائی جائیں، تو اس کا مطلب ہمارے پاس بظاہر ڈگریاں تو ہیں لیکن واقعی علم نہیں ہے جو انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے۔ امام کا دشمن کون تھا؟ امام کا دشمن کون تھا؟ اسی زیارت اربعین کا فقرہ ہے، چند خصوصیات، ان میں اہم ترین خصوصیت کیا ہے کہ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے اپنی معمولی سی دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اپنی آخرت کو فروخت کر دیا تھا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو کیا مطلب انسان آفس نہ جائے، جاب نہ کرے، پیسہ نہ کمائے، محنت نہ کرے؟ کیا دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک گوشہ تنہائی اختیار کر لے؟ کیا دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر سجدے پر سجدہ اللہ ہی کرتا رہے؟ نہیں میرے عزیزوں، علامہ اقبال شاعر مشرق، حکیم امت، ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی طرح حکیم امت علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ کیا کہنا ہے؟ کافر کون ہوتا ہے؟ جو دنیا کی زرق و برق میں گم ہو جاتا ہے، وہ یہی کہتا ہے ہمیں کل کس نے دیکھا ہے؟ آج دیکھ لینے دو فلاں طرح کی فلم کو، آج سن لینے دو گانا، آئے گا بڑھاپا پھر ہم اپنے آپ کو نمازی روزے دار بنا لیں گے، پھر ہم اپنے آپ کو دین کا پابند بنا لیں گے۔ نہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کافر وہ ہوتا ہے جو دنیا کی زرق و برق میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتا ہے اور اپنے مالک تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف ایک روایت پیش کروں کہ کیسے یہ دنیا طلبی کے اسیر افراد اور سماج میں ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنی آخرت کو فروخت کر دیا ہے معمولی سی عزت، معمولی سی دولت، معمولی سی شہرت، معمولی سے پیسوں کے عوض، جبکہ وہ بدل محجتہ فیک، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اگر واقعی حسینی بننا ہے تو اسے اپنے آپ کو قربان کرنے والا بنانا پڑے گا۔ جب مکے سے امام حسین نکلے ہیں تو امام حسین کے ساتھ جانے والوں کی تعداد 500 پلس، امام خطبہ دیتے جا رہے ہیں، لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین نے اپنے خطبے کے دوران بیان فرمایا من کانا باذلا محجتہ فینا فلیرحل معنا، جو ہماری راہ میں قربانی کا جذبہ رکھتا ہو اسے ہمارے ساتھ آنا ہے۔ اب وہ قربانی کبھی جان کی ہو سکتی ہے، قربانی کبھی مال کی ہو سکتی ہے، قربانی کبھی قلم کی ہو سکتی ہے، قربانی کبھی بیان کی ہو سکتی ہے، حتیٰ قربانی کبھی عزت و آبرو کی ہو سکتی ہے۔ جب تک راہ حسین میں قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تب تک انسان واقعی معنی میں حسینی نہیں بن سکتا ہے۔ صرف ایک روایت سن لیجئے، روایت کہتی ہے میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ آنے والوں میں ایک قبیلہ ہمدان کا شخص ہے جو امام سے کہتا ہے مولا پسر سعد میرا جاننے والا ہے، میں چاہتا ہوں میں اس کی نصیحت کروں، موعظہ کروں، شاید وہ آ جائے۔ اب تک امام نے اس سے بہت مرتبہ کہا کہ وہ آنے والا نہیں، بہت سارے لوگ گئے ناکام واپس آئے، لیکن اس کا اصرار بڑھا۔ امام نے اسے اجازت دی۔ جب وہ پسر سعد تک پہنچا ہے تو روایت کیا کہتی ہے، وہ بیٹھا ہوا اپنے اسلحے تیز کر رہا ہے۔ جب یہ پہنچ گیا قبیلہ ہمدان کا امام حسین کا عاشق، اس نے سر اٹھایا، کہا تم نے مجھے سلام نہیں کیا، اولست مسلمہ، کیا میں تمہاری نگاہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ اس موقع پر امام کے چاہنے والے نے کیا جواب دیا ہے؟ وہ کہتا ہے ھذا ماء الفرات، یہ فرات کا موجے مارتا ہوا پانی کا ایک ذخیرہ، تشربہ الکلاب والخنازیر، جسے کتے اور سور تو پی رہے ہیں، لیکن فرزندان حسین خیام حسینی میں صدائے العطش بلند کر رہے ہیں، اس کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ چلو امام وقت موجود ہیں، چل کر کے امام کے
قدم مبارک میں اپنے سر کو جھکا دو. اس موقع پر پیسر صاحب نے کیا کہا تھا؟ میں نے شہر رے کی حکومت کی لالچ میں حسین کے قتل کا سودا کر لیا ہے. واپس آ گیا ہے. امام نے کہا تھا کہ میں نے یہی تم سے کہا تھا کہ وہ آنے والا نہیں ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ زیارت اربعین کا فقرہ ہے فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ کے ساتھ کیا فقط 2 مہینے 8 دن؟ یا نہیں، جب تک اللہ نے حیات دی ہے. کیا فقط اسکول میں پہنچنے کے بعد؟ کیا فقط کلاس روم میں ٹیچر کے سامنے؟ کیا فقط گھر کے بزرگوں کے سامنے؟ یا نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں حسین، اولاد حسین، ائمہ اطہار، معصومین ہمارے لیے مشعل راہ، آئیڈیل اور نمونہ عمل. معکم، معکم کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. چاہے وہ امام حسین کی ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ امام حسین کی عبادی زندگی ہو، چاہے امام حسین کی قرآنی زندگی ہو، چاہے امام حسین کے ذریعے بیان کردہ آیات کی تفاسیر کا مسئلہ ہو، چاہے امام کے فرمودات ہوں، چاہے امام حسین کی کربلا والی زندگی ہو، چاہے امام حسین کا حق کے پرچم کو سربلند کرنے کی خاطر اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کرنے کا جذبہ ہو. امام عالی مقام نے زندگی کے تمام لمحات میں اپنے خدا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے. میرے جوان دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے یہاں موجود معزز حضرات، میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس محرم میں تھوڑی سی تبدیلی ہمیں اپنے وجود میں پیدا کرنی ہوگی. ہم سب کی اپنی ذمہ داری ہے تاکہ محسوس ہو ان 2 مہینے 8 دنوں میں جو ہم نے حاصل کیا ہے، یقیناً اس نے ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. صرف اور صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم واجبات کو انجام دیں اور محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. نمازیں ہمیں پڑھنی ہیں، روزہ بہرحال ہمیں رکھنا ہے، امر بالمعروف نہی از منکر بہرحال ہمیں کرنا ہے، فروع دین پر سختی کے ساتھ بہرحال ہمیں پابندی کرنا ہے. اور پھر جتنی بھی چیزیں حرام ہیں، فرض کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں، مثال میں مناقشہ نہیں ہے، میرے بھی بچے یہی پڑھتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے یونٹی کالج. فرض کیجئے اگر آپ کے اسکول نے اور یہاں کی انتظامیہ نے الاؤ نہیں کیا ہے کہ آپ کو موبائل لے کر نہیں آنا ہے اور آپ اپنے ساتھ اسے چھپا کر لا رہے ہیں، تو یہ حرام ہے. بس یہی کرنا ہے کہ ہمیں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. فقط شراب پینا ہی حرام نہیں ہے، فقط اور فقط جھوٹ بولنا ہی حرام نہیں ہے، فقط اور فقط غیبت کرنا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ جس ملک میں، جس شہر میں، جس اسکول کی فضا میں، جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کے قوانین پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. آئیے معبود کی بارگاہ میں دعا کریں. خدایا، اے کریم پروردگار، یہ ڈاکٹر صاحب کا لگایا ہوا ایک چھوٹا سا جو پودا ہے، پروردگار اسے مزید ترقی عطا کرے. مشرا صاحب جنہوں نے اس مجلس زیادہ کے اہتمام میں خصوصی تعاون کیا ہے، معبود ان کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور پرچم اسلام کو سربلند فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی راہ میں دن دونی رات چوگنی ترقی کرامت فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے اپنے اساتذہ کی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا پر محمد و آل محمد. بس چند جملے مصائب کے پیش کروں گا اور گزارش کروں گا، کوشش کیجیے گا کہ قطرہ اشک نکلے ہمارے ان آنکھوں سے. امام رضا نے فرزند شبیب کو جو تاکید کی وہ یہی تاکید کی، یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی لجدی الحسین. اگر کبھی رونا ہے تو میرے جد مظلوم حسین ابن علی پر آنسو بہانا. اور پھر اس کے آگے کے فقرات قیامت کے فقرات ہیں جہاں امام فرماتے ہیں میرے جد مظلوم کو گوسفند کی جگہ ذبح کیا گیا. کیا مطلب؟ گوسفند کی طرح ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجیے ابھی ایک قصاب کہیں پر بکرا کاٹ رہا ہو، گوسفند ذبح کر رہا ہو، تو کیا کوئی انسان رک کر کے پوچھتا بھیا کیوں ذبح کر رہے ہو؟ میدان کربلا میں یہی تھا کہ حسین ابن علی نواسے رسول کو قتل کیا جا رہا تھا. کوئی ایک نہ تھا جو بڑھ کر کے پوچھتا کہ آخر کیوں کر فرزند رسول کو قتل کر رہے ہو. پیش کروں آپ کے سامنے چند ایک مصائب کے فقرات. جناب زینب کبریٰ ام المصائب ہیں، مصائب کی ماں ہیں عقیلہ بنی ہاشم، علی کی شیر دل بیٹی جناب زینب علیہ مقام.
تو اگر مصائب کی ماں جناب زینب ہیں تو مصائب کی بیٹی کا نام ہے سکینہ بنت الحسین، بنت المصائب ہیں جناب سکینہ، مظلوم کربلا، یتیم حسین۔ واقعاً بیٹیاں ہم سب کو عزیز ہوتی ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، اپنی بہنوں کو اپنے دل سے چاہیے۔ بھائی بہن کی محبت کا جو نمونہ ہم نے کربلا میں دیکھا ہے، باپ بیٹی کی محبت کا جو نمونہ ہم نے کربلا میں دیکھا ہے، وہ تاریخ انسانیت میں نظر نہیں آتا ہے۔ پیش کروں؟ مصیبت کا عالم کیا ہے کہ بعد شہادت امام حسین یہ لوٹا ہوا قافلہ اس راستے سے گزارا جا رہا ہے جہاں شہداء کے بے سر لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور جناب زینب و جناب رباب نے اپنے آپ کو امام حسین کے جنازے تک پہنچایا ہے، حتیٰ جناب زینب حسین کے بے سر لاشے پر پہنچنے کے بعد اپنے ماجائے کو پہچان نہیں پاتی ہیں، سوال کرتی ہیں انت اخی، کیا آپ ہی میرے ماجائے حسین ہیں؟ کیا آپ ہی اماں فاطمہ کے بیٹے ہیں؟ اور پھر بھائی بہن کی گفتگو جب جناب سکینہ پہنچی ہیں، آیت اللہ العظمیٰ جوادی عملی کہتے ہیں کہ جناب سکینہ جب اپنے بابا کے بے سر لاشے تک پہنچی ہیں تو سر مظلوم کربلا موجود نہیں تھا، لیکن کٹی ہوئی گردن سے ایک آواز گونجی جسے سکینہ کے سوا کچھ اور نے نہیں سنا۔ وہ آواز کیا تھی؟ اے سکینہ، قید خانہ شام سے رہا ہو کر جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب تک زندہ رہیں کسی مظلوم کی مظلومیت کو یاد کریں تو میرے بابا حسین پر گریہ کیا کریں، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سرکار سید الشہداء امام حسین کے۔ یہ لوٹا ہوا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، حتیٰ باب کوفہ پر پہنچا ہے، وہاں پر بھی جناب سکینہ نے یہی سوال کیا ہے، پھوپھی اماں کیا کوفے میں بھی پانی نصیب نہیں ہوگا؟ اور پھر کوفے میں آپ کے خطابات، شام کی منزلوں میں کتنی مصیبتیں نعمان ابن منذر سے امام سجاد نے بیان کیا، نعمان ہمیں 7 مصیبتوں کا شام کی سرزمین پر سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان میں ایک مصیبت کیا ہے کہ لوگ کھولتا ہوا پانی پھینکتے تھے، دیکھتا ہوا انگارہ پھینکتے تھے، میرا ہاتھ بندھا ہوا تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق خاردار تھا، کوئی ایک نہ تھا جو بڑھ کر سہارا دیتا۔ اور پھر امام سجاد نے ساری مصیبتوں کو بیان کیا۔ بس ایک منزل سن لیجئے، بات کو تمام کر رہا ہوں۔ زندان شام، سکینہ ہیں، محو استراحت ہیں، عالم رویا میں، خواب کے عالم میں اپنے بابا کو دیکھا۔ روایت کہتی ہے سکینہ بیدار ہوئی، پھوپھی اماں میرا بابا، پھوپھی اماں میرا بابا، پھوپھی اماں میرا بابا۔ بیبیوں میں کوہرام مچا، سکینہ کبھی زندان شام کے اس گوشے میں، کبھی زندان شام کے اس گوشے میں، قیامت کا کوہرام مچا ہے۔ جب یہ رونے کی آواز یزید کی سماعت تک پہنچی ہے، سوال کیا یہ گریہ کیوں ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا حسین کی لاڈلی سکینہ رو رہی ہے، بابا چاہیے۔ سر مظلوم کربلا کو تشت میں رکھا گیا، روپوش سے سجایا گیا، ڈھکا گیا۔ جب سر مظلوم کربلا پہنچا ہے تو 4 برس کی بچی نے آتے ہوئے جب تشت کو دیکھا ہے تو ایک جملہ کہا ہے معصومانہ لہجے میں، پھوپھی اماں میں نے بھوک کا شکوہ نہیں کیا تھا، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے۔ اب جو روپوش کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ کھانا تو نہ تھا، باپ کا کٹا ہوا سر رخسارے پر رخسار کو رکھ دیا۔ بابا میرے انہی رخساروں پر تماچے لگائے گئے، مجھے دیار بدیار بے مقنو چادر پھرایا گیا۔ بابا یہ آپ کے سر و تن میں جدائی کس نے کی ہے؟ بابا آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے خضاب کس نے کیا ہے؟ ارباب مقاتل نے لکھا ہے بابا بابا کہتے ہوئے سکینہ نے اتنا گریہ کیا کہ زندان شام میں سکینہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امام سجاد نے مرثیہ پڑھا، پھوپھی اماں میری لاڈلی بہن سکینہ زندان شام میں سو گئی۔ اور جب کسی نے بعد شہادت سکینہ بنت الحسین امام سجاد سے سوال کیا مولا اس جوانی میں بڑھاپا کیسے طاری ہوا، تو سید سجاد نے جواب دیا مجھے میری بہن کی شہادت نے بوڑھا بنا دیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي لا معبود سواك إلهي بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہم سب کو دین فہمی، قرآن فہمی، کربلا فہمی کا شعور نصیب فرما۔ ہمارے جملہ مرحومین کو بالعموم اور ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب اللہ مقامہ کو بالخصوص جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔
اے کریم پروردگار، واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا، یونٹی کالج میں جو جس لحاظ سے خدمت انجام دے رہا ہے معبود ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے کریم پروردگار، اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان مظلوم کربلا امام حسین موجود ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود، واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا، ہماری قوم کے دانشور حضرات سمیت علماء، افاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع عظام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی محافظ کربلا جناب